الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سورۃ مائدہ آیت نمبر 96. بات چل رہی تھی احرام کی حالت میں شکار کا حکم اور حرم کے اندر شکار کا حکم. پچھلی آیت میں یہ بات تھی کہ حرم میں شکار منع ہے. اگر کسی نے شکار کیا تو اس کی قیمت کے برابر دوسرا جانور خرید کر حرم جا کر ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت غربا میں بانٹ دیا جائے، یا اس کی رقم کے برابر صدقہ خیرات رقم کر دی جائے، یا اس رقم میں صدقۃ الفطر کے برابر روزے رکھے جائے. حرم میں شکار کا حکم یہ تھا. اب ہے کہ حرم سے باہر احرام کی حالت میں جا رہے ہیں. جیسے کہ پہلے مسافر پیدل جایا کرتے تھے، حج کرنے پیدل جاتے تھے، یہاں سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے پھر پہنچتے تھے. یا یہ ہے کہ پھر احرام کی حالت میں سمندری سفر کیا کرتے تھے جو تقریباً 20 سے 25 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر کیا حکم ہے. تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب پہلے پیدل حج کیا کرتے تھے تو قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے چلتے تھے، احرام کی نیت بھی کر لیتے تھے، احرام بھی باندھ لیتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے ہوتے تھے ان میں بھی خوف خدا ہوتا تھا. وہ بھی مسلمان تھے. وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ حاجی جا رہے ہیں تو وہ اس قافلے والے کو نہیں لوٹتے تھے. آج تو حاجیوں کو لوٹا جا رہا ہے. ان میں اتنا خوف خدا ہوتا تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ احرام کی حالت میں ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو کچھ نہیں کہتے تھے. اچھا، پھر ان کے ساتھ جو جانور ہوتے تھے جو قربانی کے لیے، جس کو ہدی کہا جاتا ہے، اس کے 2 طریقے ہوتے تھے. اونٹ کے کوہان پر زخم کر کے اس سے جو خون نکلتا تھا وہ اس کی کوہان پر مل دیتے تھے، یا جو دوسرے جانور لے جاتے تھے ان کے گلے میں کلادہ، پرانا چمڑا، ہار بنا کر ڈال دیتے تھے. چور ڈاکو بھی دیکھتے تھے، کھیتی والا بھی دیکھتا تھا، تو اس کی کھیتی میں یہ جانور چلا جاتا تھا تو کچھ نہیں کہتا تھا. کہتا تھا کہ نہیں، یہ جانور مقدس مقام کے لیے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، کھیتی کو نقصان ہو گیا تو کوئی نہیں. آج اتنا ہے خوف خدا. اس وقت کے چوروں کی بات بتا رہا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، جہالت تھی. آج تو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ایسی جگہوں سے لوٹا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو نقصان اور ایسے لوگوں کو ڈسا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے. خشکی کا شکار مطلقاً منع ہے. جنگلی جانور احرام کی حالت میں نہ شکار کر سکتے ہیں نہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. اگر کسی نے احرام کی حالت میں جانور ذبح کیا، وہ جانور مردار ہو گیا، اس کا کھانا اب جائز نہیں ہے. البتہ اگر احرام کی حالت میں سمندری سفر تھا
سمندری سفر میں شکار کرنا جائز ہے، جو شکار کیا اس کو پکڑنا، اس کو پکانا، اس کا کھانا یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ خشکی کا جانور احرام کی حالت میں اس کا شکار کرنا جائز نہیں۔ سمندری جانور احرام کی حالت میں اگر جہاز میں، کشتی میں ہیں تو سمندری جانور اگر شکار کیا اس کا پکڑنا، اس کا شکار کرنا، اس کا کھانا جائز ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے مختلف باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین یہ حکم خداوندی، اطاعت خداوندی کا نام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی کا جانور حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا جانور احرام کی حالت میں اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ سمندری جانور احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز ہے، کھانا جائز ہے تو جائز ہے۔ اب ہم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے۔ بہت سے لوگ پھر ٹامک ٹویا کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایسی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے یار، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دین یہ اطاعت خداوندی کا نام ہے۔ آئے بات تو فبہا، نہ آئے تو بس حکم خداوندی ہے، آمنا وصدقنا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان جب احرام کی حالت میں خشکی کے راستے پر چلتا ہے، زاد راہ لے کے چلتا ہے، بالفرض زاد راہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں آبادی بھی آتی ہے، وہاں درخت بھی ہیں، وہاں کھیتیاں بھی ہیں، وہاں جنگلات بھی ہیں۔ تو اگر آبادی نہیں ہے کہ وہاں سے یہ کچھ حاصل کر سکے تو جنگلات سے درخت کے پتے توڑ کر صاف کر کے کھا سکتے ہیں۔ اور خشکی کے لیے یہ تو خشکی کا ہے، سمندری راستہ ہے، اب زاد راہ ختم ہو گیا، اب بیچ میں کہاں آبادی آئے گی؟ تو کوئی نہ آبادی ہے، نہ درخت ہے، نہ وہاں درخت سے پتے کھائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، رخصت دی کہ اگر سمندری سفر ہے تو یہ آپ سمندری شکار کریں اور کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اہم مسئلہ سمجھیے، شریعت نے کس طریقے سے انسان کی فطرت کا خیال رکھا ہے، اور شریعت نے کہاں رخصت دی اور کہاں رخصت نہیں دی۔ انسانی فطرت ہے، بھوک انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، شریعت نے اس کا خیال کیا ہے، ایک انسان کی فطرت کا خیال کیا کہ خشکی کا راستہ ہے تو زاد راہ ختم ہے تو طلب کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، نہیں تو درختوں سے کھا سکتے ہو، اور اگر سمندری سفر ہے تو آپ شکار کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اب اجازت نہیں دی، خشکی کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں دی، پتے کھانے کی اجازت دی ہے۔ احرام کی حالت میں زاد راہ ختم ہو گیا، پتے کھانے کی اجازت دی، گھاس کھانے کی اجازت دی، مانگنے کی اجازت دی، شکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ شریعت کا منہج سمجھے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سود، گھر بنانا ہے تو سود، کچھ اور گاڑی لینی ہے تو سود، کیوں کہ مجبوری ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، کس کی اجازت نہیں ملی؟ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، چوری ڈاکے کی بات ہی نہیں کر رہا، شکار کی اجازت نہیں مل رہی۔ مستقل ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام میں ہو تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہے خشکی کا۔ تو اب ہم مسلمانوں کا کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے،
تو دین سے کتنا ہم رخصت لے لیتے ہیں، دین کے معاملے میں کتنا ہم رخصت لے لیتے ہیں۔ عبادت کا معاملہ آتا ہے تو قیام سے خود بخود بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فتویٰ لیں یا نہ لیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ یہ بچی کی میں نے زکوٰۃ، ایسا یہ سونا میں نے بچی کے نام کیا ہوا ہے، اس نام کیا ہوا ہے، وہ بچی بیچاری ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ وہ جو پلاٹ ہے وہ میں نے بچوں کے نام کیا ہوا ہے، بچوں کو بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہے، صرف کیوں کیا ہوا ہے؟ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ شریعت نے یہاں پر دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ شریعت کا منہج دیکھیں، شریعت کا یہاں پر اصول اور ضابطہ دیکھیں کہ شریعت نے یہاں پر بھی زکوٰۃ جو ہے شکار کو حلال قرار نہیں دیا کہ احرام کی حالت میں کہ آپ پتے کھاؤ، آپ گھاس کھاؤ اگر یہ ہے کہ کوئی دینے والا نہیں ہے، لیکن شکار تمہارے لیے پھر بھی حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ جو سفر ہے دین کا، یہ تقوی کا، خوف خدا کا سفر ہے۔ خوف خدا اگر ہے تو دین کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے انسان عمل ضرور کرتا ہے، اور اگر خوف خدا نہیں ہے تو بڑے بڑے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے، بڑے بڑے فرائض کے اندر بھی نکلنے کی، چھٹکارے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اب جیسے رمضان آ رہا ہے تو دیکھیں ایسے ہیلے بہانے سے آئیں گے، سوال کریں گے ہمارے ساتھی کہ کسی طریقے سے مفتی صاحب یہ فتویٰ دے دیں کہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، جان چھوٹ جائے۔ سونا ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام ہم نے کیا ہوا ہے، پلاٹ ہیں ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بچوں کے ہم نے نام کیا ہوا ہے، بیچنے کے لیے مفتی صاحب نہیں کیا ہوا، پھر 2 سال بعد پتہ چلتا ہے وہ بیچ بھی دیا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ جو دین کا سفر ہے یہ تقوی کا سفر ہے، خوف خدا ہے تو جتنا بھی مشکلات آئیں گی، جتنا بھی پریشانی آئیں گی تو کبھی بھی حکم خداوندی سے اپنے دامن کو نہیں چھڑائیں گے۔ اور آگے فرمایا الیہ تحشرون، یاد رکھنا جتنے بھی ہیلے بہانے جتنا بھی کر لو، الیہ تحشرون، ایک دن ضرور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے تم نے۔ اور پھر لمحہ بلمحہ جو زندگی گزار کے آئے ہیں، ایک ایک لمحے کی اس نے خبر لینی ہے ہم سے۔ کیا ہم 1 ہفتے کا جواب دے سکتے ہیں؟ 1 سال کا جواب دے سکتے ہیں؟ پوری زندگی کا جواب دینا ہے ہم نے۔ اب یہاں پر پوری زندگی کا جواب دینا ہے تو وہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صرف ایک چیز دل میں آ جائے بس، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خوف خدا دل میں آ جائے، پوری زندگی پتہ بھی نہیں چلے گا، آرام سے گزر جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔